کی مزید تفصیلات جو ہے وہ سورت مریم کے اندر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یاد کرو مریم کے واقعے کو جو اپنے مکان کے شرقی جانب علیحدگی اختیار کی، الگ گئیں۔ کس وجہ کے لیے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے وہ غسل کرنے کے لیے گئی، پردہ لٹکا دیا، حجاب کے پیچھے تھیں۔ جب غسل کر لیا، کپڑے پہن لیے، اللہ جل شانہ نے فرشتے کو بھیجا ایک مرد کی شکل کے اندر۔ جب فرشتہ سامنے آیا اور آپ نے کڑیل جوان، خوبصورت جوان کو اپنے سامنے کھڑا پایا تو آپ دیکھ کر گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں۔ یہاں پر امتحان حضرت مریم کا بھی تھا کہ آپ کے دل کے اندر کیا جذبات ابھرتے ہیں، اور دوسرا اللہ کا یہ طریقہ ہے، طریقہ کار ہے، یہ سنت ہے کہ جب بھی فرشتہ آتا ہے کسی انسانی شکل میں آتا ہے۔ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، خوبصورت حسین و جمیل لڑکوں کی صورت کے اندر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دہیہ قلبی کی صورت کے اندر جبرائیل امین آیا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی جبرائیل امین جو ہے وہ انسانی شکل میں آئے۔ جب حضرت مریم نے دیکھا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، تو باز آ جا۔ اگر تو متقی ہے، پرہیزگار ہے، پھر بھی میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، تو اس سے اپنے آپ کو بچاتی ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو بطریق اولا جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فرشتے نے کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجھے ایک بچہ دینا ہے، ایک ذہین و فتین بچہ دینا ہے۔ اور آپ نے وہاں بھی یہی کہا، کس طرح بچہ ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، مجھے بشر نے چھوا نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگایا، بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہی کہا یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ جل شانہ جب کرنا چاہتے ہیں تو کن فیکون، کن کہتے ہیں فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ کے دامن میں پھونک ماری، اللہ جل شانہ کے حکم سے آپ کو حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل کا اظہار ہونے لگا پھر اللہ کے حکم سے ہی آپ جو ہے وہ باہر چلی گئیں، آبادی سے باہر، اور وہاں جا کر جب دیکھا تو آپ نے کہا کہ انی کنت نسیا منسیا، کاش کہ آج کے دن سے قبل میں بالکل ہی مٹی ہو چکی ہوتی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ عفت پر جو ہے وہ آوازیں اٹھیں گی، انگلیاں اٹھیں گی، لوگ کیا کہیں گے؟ اس پر جو ہے وہ آپ نے جب یہ بات کی تو اللہ جل شانہ نے پھر فرشتے کو بھیجا۔ سورت مریم کی آیات جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں، آپ کو مکمل تسلی دی گئی۔ فرمایا آپ نے بس اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، لوگ پوچھیں گے تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ یہ فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ بچہ ہی سب کچھ بتائے گا۔ اور جب آپ اس بچے کو لے کر کے آئیں اور محلے والوں نے، رشتہ داروں نے، کنبہ قبیلہ برادری والوں نے دیکھ کر کے جو ہے وہ باتیں کی تو آپ نے یہی کیا، تو فوراً پھر انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے مریم، نہ تو تیری ماں ایسی تھی، نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ کبھی کنبہ قبیلہ کے اندر ایسا معاملہ ہوا، تو نے یہ کیا کر لیا؟ اور اوپر سے ہمیں بیوقوف بناتی ہے کہ بچہ بتائے گا، بھلا کبھی بچہ بھی جو ہے وہ ماں کی گود میں بولا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا کلام ماں کی گود میں کیا۔ کیا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آپ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبدیت کو پہلے ظاہر کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے جو ہے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، اللہ مجھے کتاب بھی دیں گے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے دو انبیاء کو بچپن میں نبوت عطا فرمائی ہے، ایک حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، جو حضرت زکریا کو 100 سال کی عمر کے بعد اللہ نے عطا فرمائے، اور نام بھی اللہ نے خود ہی بتلا دیا کہ اس کا نام بھی یحییٰ رکھنا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بچپن میں